ہم تجھ میں کثرت کی برکت تو بندے کے ساتھ اور بدن کی ساری کمزوری کو دور کر کے اپنی قدرت کے ساتھ معمول کر اور تیرا فضل چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں بیٹھوں اور تو بڑے اپنے نام کو چلا میں یسوع مسیح کے نام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے اس بات کو جانیں گے کہ گناہ کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو شعور رکھتا ہے شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر وہ گناہ کو جانتا ہے، گناہ سے واقف، جبکہ وہ گناہ کو بھی جانتا ہے اور گناہ سے واقفیت بھی رکھتا ہے تو بھی اس گناہ کے عمل کو وہ اپنی زندگی میں جاری رکھے رہتا ہے۔ یہ گناہ بنی انسان کی زندگی میں ایک بڑی بیماری کو لے گیا۔ یہ بیماری وہ نہیں جو کہ انسان کے بدن میں آتی ہے، بلکہ وہ بیماری جو گناہ ہے، اور اس گناہ کے باعث اس سے بڑی بیماری انسان کے اندر داخل ہوئی اور انسان کو ہر روز تباہ کرتی ہے، وہ موت۔ آج ہم گناہ کے بارے میں جانیں گے کہ گناہ کیا ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اس کی 4 آیت کو دیکھیں، 4 5 آیت کو پڑھیں۔ گناہ شر کی مخالفت، گناہ کس کی مخالفت ہے؟ شر کی مخالفت۔ جی پڑھیں۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے، جو کوئی، یہاں پر کسی مذہب یا دین کا ذکر نہیں ہے، انسان کا ذکر ہے۔ کوئی انسان گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور شرع کی مخالفت گناہ صحیح پڑھے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ جب ہم لفظوں کو پورے طور پر پڑھ لیتے ہیں تو تشریح ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ شرع کی مخالفت ہی گناہ، ایسے ہی۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ شرع کیا، شرع قانون کو کہتے ہیں، شرع آئین کو کہتے ہیں، شرع دستور کو کہتے ہیں۔ آج کے پاکستان میں شرع اور دستور اور قوانین اور شریعت کی باتیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، آئین اور قوانین کی، اور استثنا کی کتاب، عبار کی کتاب میں شرع کا مفہوم لکھا ہوا ہے۔ گناہ اس دنیا میں کیسے ہے؟ گناہ جو ہے وہ شرع کی کیا ہے؟ شرع ہی کی مخالفت۔ گناہ شرع کی مخالفت ہے، یہ شرع کو توڑتا ہے، قانون کو توڑتا ہے۔ میرے جی تو ابتدا میں ایک لائن کی شرع جب انسان کو دی گئی اور بنی آدم کو تخلیق کیا گیا، اما حوا کو اور آدم کو بنایا گیا اور اس کو شرع دی، ایک قانون دیا گیا کہ اس باغ عدن کے تمام درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو، لیکن تم باغ کے درمیان نشانی بھی بتائی ہے، آگاہ بھی کیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے۔ کس کی پہچان کا؟ نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے، اور جس دن تم اس میں سے تم نے کھایا تم مرو۔ یہ شرع دی گئی، یہ قانون رکھا گیا، اور یہ شرع زیادہ دیر تک نہیں رہ سکی، کیونکہ ابلیس جو خدا کا ازل سے دشمن، مسیح کا ازل سے دشمن، انسان کا ازل سے دشمن، وہ آبزرو کرتا رہا کہ کس طرح سے میں خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو میں نیز اور نبود کروں،
وہ نہیں چاہتا تھا. لوسیفر اور فرشتگان جو ہے جس کو خدا نے تخلیق کیا آگ کے ساتھ تخلیق کیا اور ان کی ذہن نہیں بنائے, ان کو تابعداری کا حکم دیا کہ وہ خدا کے تابعدار فرمانبردار رہے اور اس کا حکم بجانا ہے. اور جب خدا ان کو حکم دیتا تو وہ اس حکم کے مطابق کام کرتے, اور لوسیفر نے اور اس شیطان نے سازش کر کے بہت سارے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا دیا. عیسائی افضل تھا, یہ وہ فرشتہ تھا جو خدا کی حمد اور ستائش کرتا تھا, یہ نہایت خوبصورت تھا, اس کے پر ہیرے اور جواہرات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جب یہ اٹھتا تھا تو ان میں سے سریں اور ساز اور خوبصورت جو ہے نغمات حمد و ستائش نکلتی تھی. جب اس نے گناہ کیا اور خدا نے اس کو پٹک کر زمین پر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. اب وہ اس بات میں لگا ہے کہ انسان کو تباہ کرے. آخرکار اب یہ جانتے ہیں کہ اس نے عورت سے پوچھا, کیا پوچھا, کیا تیسرے باب میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں, کیا خدا نے سارے درختوں کا حکم نہیں دیا کہ تم اس میں سے کھاؤ؟ ابلیس جانتا نہیں, اس بات کو آپ یاد رکھیں. ابلیس cannot read your mind. Satan cannot read your heart. وہ آپ کے ذہن اور دل کو سمجھ نہیں سکتا. کیا آپ سوچتے ہو, کیا خیال میں لاتے ہو. جب تک انسان اپنی زبان سے یا اس ہوا میں وہ کچھ کہہ نہ دے, جب کہا جاتا ہے تو ابلیس سنتا ہے. ابلیس کے کام ہے, وہ شاطر ہے, وہ چلاک ہے, وہ ہوشیار ہے. وہ گھر کی دہلیز پر ڈٹا ہوا بیٹھا ہے, کہاں پر کس وقت کوئی مسٹیک ہو وہ اس کو پھاڑ کھائے. اور یہاں ہوا سے مسٹیک ہوتی ہے اور وہ بھول جاتی ہے. وہ کہتی ہے ہاں ہم تمام درختوں کا پھل کھاتے ہیں. اس کا جواب یوں دیا, ہاں ہم تمام درختوں کا پھل کھاتے ہیں, لیکن یہ لیکن مصیبت بن گیا. لیکن جو باغ عدن کے بیچ کا درخت ہے اس کا پھل ہم نہیں کھاتے, کیونکہ خدا نے منع کیا ہے کہ نہ اس کے پاس جانا نہ اس کو چھونا. خدا نے یہ بھی کہا کہ نہ اس کے پاس جانا نہ اس کو چھونا. جب خدا کی کلام کے اندر ترمیم اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں انسان, تو مصیبت اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کلام مقدس میں سے کوئی بھی شخص کوئی بڑھائے گا یا گھٹائے گا تو اس کلام میں جتنی آفتیں لکھی گئی ہیں وہ اس پر نازل ہو گئی. اس نے کیا کیا, اس نے ترمیم کی. خدا نے کہا کہ درخت کے بیچ کے درخت کا جو پھل ہے اس کے پاس تم نہ جانا نہ اس کو چھونا, اور نہ تم اسے کھانا ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے. اور اس بات کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ابلیس جو سانپ کے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ سانپ ایک جانور ہے, وہ ابلیس نہیں ہے, وہ تشبیہ دی گئی. کیا دی گئی ہے؟ اور ابلیس نے اس کو استعمال کیا ہے. اور آج ہر مکاشفہ میں ہم اس یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو سانپ کا جو سائن ہے وہ سائن آف سیٹن ہے, وہی ابلیس ہے. وہی بڑا اژدہا, وہی پرانا سانپ جو کیا کہلاتا ہے, ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے. ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں مکاشفہ میں, اس کا 12واں باب اس کی 7ویں آیت سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اس نے ترمیم کی اور اس کے ترمیم کے اندر ابلیس نے اور ترمیم کر دی. اس نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو یہ کھانے میں کیا ہے, نہایت خوشنما ہے اور میٹھا ہے. جیسا ہم کہتے ہیں عام آج کل بڑے کیا ہیں
میٹھے ہیں، اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، اس کو ہم کھائیں تو یہ اس کے فائدے ہیں. اور وہ اس کے فائدے اس کو بتاتا ہے کہ آنکھوں کے لیے کیا ہے، یہ خوشنما ہے، آنکھوں کو یہ کھول دے گا، اور جو کچھ تمہیں نظر نہیں آتا اس کو کھانے کے بعد تم اس کو دیکھ سکو گے. اور انہوں نے اس نے پھل دیا اور اس نے کھایا اور آدم کو بھی کھلایا. یہ گناہ ہوا. گناہ کیا ہے؟ شرع کی مخالفت ہی ہے. شرع قانون پابندی کا نام ہے کہ اس کو توڑنا نہیں اور اس کے پابند رہنا ہے. اور انہوں نے اس قانون کو کیا کیا؟ توڑ دیا اور گناہ کے مرتکب ہوئے اور شرع کی انہوں نے کیا کی؟ مخالفت کی اور خدا کی نافرمانی. میری عزیزو، ان کو سزائیں ملی. خدا نے پہلی سزا ان کو باغ عدن سے فوراً ہی کیا کر دیا؟ نکال دیا. جب گناہ ہوتا ہے ہم زندگی سے، نیکی سے، ہم ابدی حیات ابدی سے ہم نکال دی جاتے ہیں اور اس باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا. پہلی سزا گھر سے نکال دیا. جب کسی کو گھر سے نکالتا ہے بہت مشکلات ہوتی ہیں، انسان در بدر ہوتا ہے، خاک بسر ہوتا ہے. لیکن شام کو سزا دی کہ تو جو جانور ہے، چار پیروں پر چلتا ہے، آج کے بعد تو پیٹ کے بال کیا ہوگا؟ چلے گا اور خاک کو چاٹے گا. تیری خوراک کیا ہوگی؟ خاک. اور اس کے کان بند کر دیے کہ آئندہ کو وہ کسی انسان کی آواز کو نہ سن سکے. اور تو عورت کی نسل کے پاؤں پر کیا کرے گا؟ کاٹے گا. اور عورت کی نسل تیرے سر کو کچلے گی. یہ پہلی پیشن گوئی ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا ہے وہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کاٹے گا. یسوع مسیح کس سے پیدا ہوا؟ عورت سے. اور عورت کی نسل سے یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہم گناہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، گناہ کی سزا ہم دیکھ رہے ہیں. اور آدم کو سزا دی کہ تو کیا کرے گا؟ اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا، زمین کو کھودے گا اور اس کی پیداوار تو کھائے گا. اور یہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی. تو خاک ہے اور خاک میں لگ جائے گا، تو مر جائے گا. وہاں اسے زندگی تھی، حیات ابدی تھی. باغ عدن میں، باغ عدن کی باہر کیا ہے؟ موت. گناہ کے سبب سے موت زندگی، انسانوں کی زندگی میں داخل. اور اما ہوا کو کیا سزا دی کہ تو درد ذیل کے ساتھ بچے کو میں تیرے درد حمل کو کیا کروں گا؟ بہت بڑھاؤں گا. میری یہ سزائیں جو ہزاروں سال پہلے باغ عدن میں دی گئی، باہر دی گئی، خدا نے آج تک موجود ہیں. یہ سزائیں آج تک موجود ہیں. سانپ پیٹ کے بال پھرتا ہے، کانوں سے سن نہیں سکتا، وہ غار چاٹتا ہے. اور آدمی جو ہے، بندہ جو ہے، وہ رات دن کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، تو بھی اس کی پوری نہیں بڑھتی. تو آج تک دیکھ رہے عورت درد ذیل کے ساتھ بچے کو جنتی ہے اور اس کے درد جو ہے، اس کے حمل کا درد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ حکم بھی پورا ہوا کہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا. اور یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ابلیس کو، اس کے سر کو کچلا. اور گناہ اور موت پر خدا نے کیا پائی؟
فتح. گناہ کیا ہے؟ شرع کی مخالفت. پھر دوبارہ ابھی پڑھے پہلے جو ہوں نا 3 باب اس کی چوتھی ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے. اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. اور اس مخالفت کے باعث گناہ دنیا میں آیا اور گناہ بڑھتا ہی چلا گیا. جب گناہ بڑھتا گیا تو اس کا مداوع خداوند نے کیا. کس نے کیا؟ خداوند یسوع سے کہا. اب اس گناہ کے باعث دنیا میں بڑی بحث و مباحث. گناہ کی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے اور گناہ کی یہ لسٹ جو ہے وہ کلام مقدس میں جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں. جو کلام مقدس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں. جو خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے خلاف بات کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں. جو خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو خدا کے بیٹے کو نہیں مانتا اور اس کی نہیں سنتا اس پر خدا کا غضب. گناہ کی ایک بڑی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. کلوسی 3 باب کی 5ویں آیت میں 5 گناہ ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں نافرمانی کے فرزندوں کے اندر یہ گناہ سرزد ہوئے. حرام کاری نہ کرنا، ناپاک زندگی، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں لالچ جو کس کے برابر ہے؟ بت پرستی کے برابر ہے. زنا کاری. اسی طریقے سے ہم 5 احکام کو دیکھتے ہیں. پہلے 4 احکام تو خداوند کے اپنے بارے میں ہیں اور باقی 6 جو حکم ہیں وہ کیا ہے؟ تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، اور بیگانہ عورت کا لالچ نہ کرنا. یہ گناہ، یہ شرع کی اور اس کی مخالفت کیا ہے؟ گناہ. چھوٹے چھوٹے گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے. غصہ ہے، قہر ہے، بدخواہی ہے، خواہش ہے، اور اسی طریقے سے شہوت پرستی ہے. منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. ہر قسم کا نشہ، ہر قسم کی ناپاک زندگی، شراب نوشی، یہ سب کیا ہے؟ گناہ کی زمرے میں آ کر خدا نے ان باتوں سے کیا کیا ہے؟ منع کیا. اب ہم دیکھیں لوگوں کا تصور گناہ کیا ہے. لوگوں کا تصور گناہ یہ ہے کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا کہ یہ جنم کا کیا ہوا؟ اندھا ہوا. یسوع مسیح نے فرمایا اس مفلوج شخص سے جو 4 پائی سے اوپر نیچے اتارا گیا تھا، جو 4 شخص لے کر آئے تھے، اور یسوع مسیح نے کہا ان کے مانگ کو دیکھ کر مفلوج سے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور فقیر فریسی جو شرع کے عالم اور شرع کے ٹھیکیدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کس نے اختیار دیا کہ گناہوں کو معاف کرے؟ خدا کے علاوہ گناہ معاف کوئی کر نہیں سکتا. اور خداوند یسوع مسیح جو خیال اور دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے اس نے روح سے معلوم کیا کہ کیا یہ سوچتے. مرکز 5 باب مرکز 2 باب پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک کی بات لکھی ہوئی ہے.
اور خدا نے اسے معلوم کیا اسے اور اسے کہا کیا یہ کہنا آسان ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پڑے، اور میں اسی گلی چارپائی اٹھا کر چل گیا۔ اسی طرح کہتے حضرت کے حوض میں وہ 38 برس کا جو مریض ہے صبح سے آتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کیا تو شفا پانا چاہتا ہے، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پڑے۔ وہ سبت کا دن تھا اور پھر وہ ہیکل میں اس کو ملا، اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انجیل اس کا 5 باب اس کی 4 آیت میں یسوع مسیح جب اس کو شفا دے چکا اس کو ملتے ہیں، اسے کہا میاں دیکھ تو نے شفا پا لی، ایسا گناہ نہ کرنا، اگر تو ایسا گناہ کرے گا تو اس سے زیادہ مصیبت تجھ پر آئے گی۔ میری سی تو گناہ کس وقت سے بیماریاں بھی آتی، آزمائشوں کے باعث بیماریاں بھی آتی، گناہ کے سبب باغیتن سے خدا نکال بھی دیتا ہے، اور جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو خدا گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے، اور جب گناہ کو معاف کرتا ہے تو آب حیات یا زندگی میں اس کو ہمیشہ کی زندگی میں اس کو کیا کر دیتا ہے؟ داخل کر دیتا ہے، اور خدا پاک روح کو بھیجتا ہے جو پاک روح اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر انسان اس شرع کی، اس کلام مقدس کی جو لکھی ہوئی باتیں ہیں ان پر وہ عمل کرتے ہوئے چلتا ہوا چلے جائے، اور روح کے مطابق چلے، روح کے موافق کیا لائے؟ پھل لائے۔ جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، گناہ کے سبب سے جو پھل نہیں لاتا، اور جو ڈالیاں انگور کے درخت کے ساتھ پوشت رہتی ہیں وہ بہت سا پھل لاتی ہیں۔ یہ مت سوچے کہ کان چھانٹ نہیں ہوتی، جو راز باز شخص ہے جو درخت پھل لاتا ہے اس کی کان چھانٹ بھی خداوند ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے تاکہ بہت سا پھل لائے۔ انگور کے اندر یہ صفت ہے کہ جب اس کی کان چھانٹ کی جاتی ہے تو اچھا پھل آتا ہے، مضبوط گچھے لگتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ میں اور آپ انگور کا حقیقی درخت ہیں، ہم یسوع مسیح جو ہے آپ انگور کا حقیقی درخت ہے، میں اور آپ انگور کی ڈالیاں ہیں جو اس کے ساتھ کیا ہے؟ ٹوسٹ۔ میرے عزیزو، یہ ہم نے 2 باتیں دیکھی، جاتے گناہ معاف ہوئے، اٹھا اور چل پڑے، آئندہ گناہ نہ کرنا، کیونکہ اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ مصیبت کچھ وقت آئے گی۔ آدم و حوا پر تھوڑی مصیبت آئی، آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے کیا کی؟ بادشاہی کی، بابے 5 باب میں پڑھ سکتے، اور گناہ نے بادشاہی کی، اور خدا نے کیا فرمایا؟ یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ معلوم سب کو پہلے ہم استغفار، ہم نے کہ روم میں 3 باب اس کی 20ویں آیت میں کہ شرع کی مخالفت گناہ یہ ہے، اور شرع جو ہے، شریعت جو ہے وہ گناہ کی پہچان کراتی ہے کہ تو چوری نہ کر، تو خون نہ کر، تو زنا نہ کر، تو لالچ نہ کر، تو اپنی پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کر، پہچان پڑے 20 کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ہے۔ شریعت کا اعمال کے سبب سے کوئی شخص اس کے حضوری میں راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی پہچان ہوئی، یہ پہچان جو ہے میرے آپ کو جو ہوئی وہ شریعت کے وسیلہ سے ہوئی۔ تو یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، ہمیں نشاندہی کی گئی کہ ہم نہ کریں، یہ کام ہم نہ کریں، بتا دیا گیا ہے، پہچان دے دی ہے ہمیں۔ ہلیلویا۔ اب فقیر فریسیوں کے اندر یہ باتیں ضرور ہیں، وہی یہی سوچتے ہیں کہ
کہ جو شرع کی مخالفت کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو اختیار نہیں سوائے خدا کے گناہ معاف کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کفر بکتا ہے۔ آئیے اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں شاگرد بھی کیا کرتے ہیں۔ وہ جو اندھا جنم کا اندھا ہے، میرے عزیزوں، اسرائیلی یہودی صہیونی فقیر فریسی اور صدوقی مسیح یسوع کی یہ پہچان رکھتے تھے کہ جب مسیح آئے گا تو جنم کے اندھوں کی آنکھیں کھولے گا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو جنم کا اندھا ہے وہ موروثی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کے باپ دادا نے گناہ کیا ہے جس کے باعث وہ جنم کا اندھا پیدا ہوا۔ یہ بچہ جو جنم کا اندھا ہے اس کو گناہ نہیں کیا۔ ان کی سوچ یہاں پر آج جب خداوند یسوع مسیح اس جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول دیتے ہیں تو اب یہ فقیر فریسی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ گناہگار شخص کسی جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول نہیں سکتا، یہ وہی آنکھیں کھول سکتا ہے جو راست باز ہے، جس کے ساتھ خدا ہے۔ دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی پہلی 2 آیتیں پڑھیے جی۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ کس نے گناہ کیا تھا کہ یہ جو اندھا پیدا ہوا؟ جی، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ خدا نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا، نہ اس نے گناہ کیا تھا، نہ اس کے ماں باپ نے، نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا، بلکہ یہ اس لیے ہوا بلکہ یہ اس لیے ہوا خدا کے کام اس میں ظاہر ہیں۔ تاکہ خدا کے کام یسوع مسیح میں کیا ہو؟ ظاہر ہو۔ اسرائیلی یہودی یہ دونوں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب مسیح آئے گا تو جنم کے اندھے کی آنکھیں بھی کھلے، اور جب یسوع مسیح آئے گا لنگڑے چلیں گے۔ لیکن یہودیوں کے اندر کہیں یہ تعلیم نہیں تھی کہ مردہ بھی کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں۔ وہ یہ پہچان رکھی ہوئی۔ آگے آپ پڑھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے سے آگے اور کیا فرمایا اپنے شاگردوں کو، یا جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو منادی کرتے ہوئے کیا کہا؟ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم گناہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کو بتاتا ہے کہ جس نے مجھ کو بھیجا۔ آج وہ باب میں وہ کہتے ہیں فقیر فریسی تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ جہاں سے میں آؤں وہاں میں واپس جاتا ہوں۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ بہت سارے یہودی اس پر کیا لیا ہے؟ ایمان ہوئے۔ اس نے کہا میں سچائی ہوں اور سچائی لے کر آیا ہوں، اور سچائی کیا کرتی ہے؟ آزاد کرتی ہے۔ بہت سارے یہودی یسوع مسیح پر کیا لیا ہے؟ ایمان لیا ہے، جنہوں نے کلام کو سنا۔ میرے عزیز، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ جو جس نے مجھ کو بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنے ضرور ہے۔ آگے دیکھیں، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ تاریخ مجھے اور آپ کو دن ہی دن میں کیا کرنے ہیں؟ کام کرنے۔ تاریخی آنے والی ہے، تاریخی میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ اندھیرا اور تاریخی اور اندھیرا
गुनाह से तशबीह दी गई। आगे चले और फिर उसने अपने बारे में क्या कहा, जब तक मैं दुनिया में हूँ, जब तक मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका। और उसने लोगों पर ये जाहिर कर दिया, जब तक मैं इस जमीन पर हूँ। आज मैं बाप में कहता है ये कहाँ जाता है, ये मर जाएगा। उसने कहा बाप ने मुझे भेजा है और मैं बाप के पास वापस जाता। जब तक मैं जमीन में हूं तो दुनिया का नूर हूं। और इस बात का इजहार करते हुए वो नूर के बारे में, नूर की कुव्वत को बयान करते हैं। नूर की कुव्वत, नूर के फल अगर आप देखना चाहते हैं तो हम गलतियों के खत में इसको हम देख सकते हैं। नूर के 3 फल हैं। राष्ट्रवासी, देखिए अगर आप निकालें गलतियों 5 बाब उसकी 9 आयत 8वीं से पढ़ लें। जब तक मैं जमीन पर हूं, मैं दुनिया के क्या हूं, नूर। जी गलतियों 5 बाब उसके आते हैं। जी ये तरकीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे गुंजन पे लेने चल साथियां पढ़े। चौथा फिर 4 बाब क्या आते। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम मबूदों की गुलामी में थे। ठीक है। नावाकिफ होकर तुम मबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, जो अपनी जात से क्या नहीं है, खुदा नहीं है, गुनाह की जिंदगी बसर करते थे। मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, मगर खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ और नकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रुजू होते हो, जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्रर वक्तों वक्तों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा न हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। जो मेहनत मैंने तुम पर की है वो क्या हो, बेफायदा जाए। गुनाह की जिंदगी जो है वो खैर मबूदों की प्रस्तिश में लोग गुजारते। अब इसी तरीके से आप आए इस के खत में आप देखें उसके 5वें बाब में जो मैं अभी बताया था वो आप देखें, वो 9वीं और 10वीं आए। जी इफ्सियो बस नूर के फरजंदों की तरह चलो। नूर के फल 3 है। नूर के फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। और ये तीनों बातें जब तक मैं रोज जमीन पर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। नेकी मैं करता रहूंगा, रास्तबाजी की तालीम मैं तुमको देता रहूंगा। पहली कौन सी है, नेकी, दूसरा रास्तबाजी और तीसरा सच्चाई। और सच्चाई तुम्हारे दरमियान मौजूद है तो तुमको क्या करती है, आजाद करती है। जब तक मैं रोज जमीन पर मौजूद हूं, नेकी करूंगा, अंधों की आंखें खोलूंगा, लंगड़े चलेंगे, कोई पाक साफ होंगे और हर किस्म की बदरू शैतानी कुव्वतें जो एक में से 2 भी निकाला और लश्कर और गंदी बाखरुएं यीशु को देखकर भाग जाती, निकल जाती थी। जब तक मैं रोज जमीन पर हूं, दुनिया का नूर हूं और मेरी जिंदगी से हर सू नेकी ही नेकी निकलती रहेगी और हर सू रासबाजी के काम जहर होते चले जाएंगे और जो सच्चाई की तालीम है उसको मैं बयान करता रहूंगा। आमीन। अब हम यहाँ पर देखिए नेकी खुदावन करने लगे। ये अंधा राह के किनारे भीख मांगता है, उस पर आज रहम हो गया।
اور اس کا کیا ہو گیا؟ رحم ہو گیا، اور خداوند نے زمین پر تھوکا اور مٹی کو سانا اور اس جنم کے اندھے کی آنکھوں پر اس کو لگایا اور اس کو کہا جا شیروخ میں، کہاں پر؟ شیروخ میں جا کے اس کو دھو لے، جس کا مطلب ہے بھیجا ہوا، جس کا کیا مطلب ہے؟ بھیجا ہوا، میں تمہیں بھیجتا ہوں، جا وہاں دھو لے۔ اور جیسے ہی اس نے اس کو دھویا تو اس کی آنکھیں کھل گئی، آمین، ہاللویا، اور وہ بینا ہوگا۔ یہ ہے نور، اور نور کی نیکی یہاں پر ہوئی اور راست بازی اس کی زندگی میں دخل ہوئی، اور سچائی نے اس کو اس کے اس مصیبت سے جو جنم کے باعث تھا اس کو رہائی ملی، کیونکہ سچائی کیا کرتی ہے؟ رہائی دیتی ہے، سچائی آزاد کرتی ہے، سچائی نجات دیتی ہے، اور اس اندھے پن سے، اس تاریکی سے، اس اندھیرے سے اس کو کیا مل گئی؟ آزادی مل گئی۔ کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا؟ نہیں، اس نے نہیں گناہ کیا، نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کا کام اس کے بیٹے یسوع مسیح میں کیا ہو؟ ظاہر ہو، آمین، ہاللویا۔ لازر بیمار ہوا اور اس کی بہنوں نے پیغام بھیجا کہ تیرا دوست، تیرا بھائی لازر بیمار ہو گیا، آ۔ جب اسے سنا تو وہ 2 دن اور ٹکا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یوحنا کے انجیل اس کے 11ویں باب میں 2 دن اور ٹکا، اور اس کے بعد اسے خبر ملی کہ وہ کیا ہوا ہے؟ مر گیا ہے۔ اور اس نے کہا اپنے شاگردوں سے، آؤ ہم جا کر اس کو جگائیں، کیونکہ وہ سوتا۔ تو تمہارا ٹینشن کہتا ہے اے خداوند اگر وہ سو گیا ہے تو اٹھ بھی جائے گا۔ اس نے یہ بابت کس بارے میں کہا؟ اس بابت اس نے کہا کہ وہ مر گیا تھا تاکہ خدا ان کے نام کو کیا دے؟ جلال دے۔ اور مریم مارتا کو کہا اگر تو نام لائے گی تو کیا دیکھے گی؟ خدا کی قدرت کو دیکھے گی، خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ وہ تیرا بھائی کا مرا نہیں بلکہ زندہ سے کہا، ہاں خداوند قیامت کے روز کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا۔ وہ اس کو قبر پہ لے گئی اور قبر پہ جا کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری آواز سنتا ہے۔ اور اس نے کہا لازر باہر آیا، اور یہ 4 دن کا مردہ کیا ہوا؟ باہر آ گیا، اور خداوند کا جلال یسوع مسیح کی زندگی سے اس کے کام ظاہر ہوئے۔ لوگ گرتا حیرت میں پڑ گئے۔ اور یہاں پر کیا بحث چھڑ گئی؟ یہاں پر کیا بحث چھڑتی ہے؟ بحث کی چھڑتی ہے کہ وہ دن سبت کا تھا۔ وہ دن کون سا تھا؟ اور 38 برس کے مریض کو جو شفا دی وہ کون سا دن تھا؟ سبت کا۔ اور جس کا ہاتھ سکا ہوا تھا اس کو جو شفا دی وہ کون سا دن تھا؟ سبت کا دن تھا۔ اور انہوں نے کہنا شروع کیا فقی فرشتے صدوقیوں نے۔ اب دیکھیں 14 سے 16 پڑھیں۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا۔ وہ سبت کا دن تھا، اور عموماً میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کے فریسیوں کو چڑھاتے تھے سبت کے دن وہ بتاتے، لیکن ایک مقام پر یسوع مسیح نے بلکہ 2 مقام پر یسوع نے کہا کہ سبت کا مالک میں ہوں، سبت کا مالک میں ہوں۔ اگر سبت کے دن تمہارا بیل جو ہے وہ کنویں میں گر جائے، کیا تم اپنے بیل کو سبت کے دن نہ نکالو گے؟ وہ جو عورت تھی وہ بھی سبت کے دن جو ہے غال خانے میں آئی، جس میں کیا تھی؟ 18 برس سے کبڑی بدوست۔ کیا یہ جو 18 برس سے ابلیس کی قید میں ہے، کیا یہ آزاد نہ کی جائے؟ تم جب اپنے بیل کو سبت کے دن کنویں سے نکالتے ہو تو یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے یہ بدروں سے کیوں نہ آزاد ہو؟ اور اس دن بھی وہ اس کو کس کے پاس لے کر آئے؟ فریسیوں کے پاس لے کر آئے۔ جی پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا اور اب بینا ہوں۔ اب میں بینا
बस बाज फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत के दिन को नहीं मानता। ये खुदा की तरफ से नहीं है क्योंकि सबत को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा बाज ने कहा, तो फर्क पड़ गया। बाज ने क्या कहा? कि गुनाहगार आदमी गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजे दिखा सकता है? गुनाह, हम गुनाह के बारे में सीख रहा है कि गुनाहगार आदमी ऐसे मौजे क्यों कर। ये क्या कहते हैं? ये क्या है? बस उनमें इख्तिलाफ। गुनाहगार, उनमें क्या हो गया? इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तो उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा वो नबी है। उसने नबी है। उससे ऊपर क्या कहा? उसका नाम क्या है? यीशु है। और वो क्या कहता है? वो नबी है। बाकी फरीसी सदूकी कहें ये नहीं मानते कि यीशु मसीह क्या है? नबी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे शरअ का जो आलम है निकोदेमुस, है खुदा ये जो मौजूद तू दिखाता है वो शख्स दिखा सकते हैं जिसके साथ कौन हो? खुदा। खुदा के बगैर कोई ये मौजूद दिखा नहीं सकता। जी। लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि ये अंधा था और बीना हो गया। हाँ जी। जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना माँ बाप को भी तहकीक करते थे। माँ बाप को बुलाया, क्या ये तेरा बेटा है? इस ऊपर आप पढ़ नहीं यिर्मयाह में वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कहने लगे कि ये वो जो भीख मांगता कोई शख्स है। उन्होंने कहा नहीं, उसी की शक्ल की तरह का कोई शख्स तो है। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं वही हूँ जो वहाँ भीख मांगा करता था। मैं जन्म का अंधा हूँ। उसने पूछा कि किसने आगे खोली? उसे कहा यीशु ने। जी। उन्होंने उनसे पूछ लिया, क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते थे कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब दिया, क्या हम जानते हैं कि हाँ ये हमारा बेटा है, हम ये जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा और हुआ, अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है। और हम ये नहीं जानते क्यों कर। वो डर गए थे क्योंकि वहां पर ऐलान कर दिया गया था जो खुदा यीशु मसीह की बातों को मानेगा, जो उसके राह पर चलेगा, वो इबादत खानों से, यहूदियत से, इस्राइल से क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। इस खौफ के बायस उसने कोई तफसीलन बात उनसे ना की। जी। और ये नहीं जानते कि किसने उसकी आंखें खोली। ये तो बालिग है, उसी से पूछो। ये बालिग है, इसी से पूछो। ये जवाब दे है। जी। वो अपना हाथ आप कहेगा। जी। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे, उसके मसीह होने का क्या करे? इकरार करे, इबादत खाना से खारिज किया जाए। कलाम के तो लिखा है कि आखिरी जमाना में मेरे नाम से तुम्हें इबादत खानों से क्या करेंगे? खारिज करेंगे। जी। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है। मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। यानी ये यीशु मसीह को वहां भी देखते हैं कि इसे गुनाह माफ करने का क्या अख्तियार इसके पास नहीं है। ये कुफर बकता है। यहाँ क्या कहता है? ये शख्स गुनहगार है, और वो कहता है मैं ये नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। मैं ये जानता कि मेरी आंखें, एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब बीना हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। फिर उन्होंने उससे कहा, क्या उसने तेरे साथ क्या किया? किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका, मैं तो तुम्हें कह चुका हूँ, तुमने ना सुना। तुमने ना सुना। दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? दोबारा क्या तुम उसकी शक्ल करना चाहते हो? क्या तुम भी उसकी शक्ल करना चाहते हो? वो उन्हें बुरा भला कहने लगा, तू ही शागिर्द हो कि तू ही उसका शागिर्द। अच्छी तरीके से हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम तो मूसा के शागिर्द। हम किसके शागिर्द हैं? मूसा की शागिर्द। हालेलुया। और उसने उनको बाहर निकाल दिया। 35 से आयत को पढ़िए, इसी की 35। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाला। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। और जब उससे मिला तो कहा, यीशु मसीह फिर उसको मिलते हैं और उसे क्या कहते हैं? सुनिएगा। क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? ये वो तालीम है जो मसीह के लब मुबारक से निकली कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। आज
ہر شخص کو اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اس اندھے سے جس کی آنکھیں کھل گئی تھی اس کو کیا کہتا ہے، کیا تو یہ ایمان لاتا ہے؟ اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان کیا تو یہ ایمان لاتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے تو نے اسے دیکھا ہے، اور وہ تجھ سے باتیں کرتا وہ تجھ سے باتیں کرتا ہے، وہی ہے۔ وہی ہے۔ اس نے ایک کہا منٹ، وہی ہے۔ آمین۔ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے، جس نے تیری آنکھیں کھولی، تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ کون ہے؟ وہی ہے۔ وہی کون ہے؟ جو ہوں سو، جو میں تو ہوں سو ہوں، وہی ہوں۔ وہ یہوہ خدا ہے، وہ خدا ہے، میں وہی ہوں، میں یہوہ، میں تمہارا خداوند خدا ہوں، میں وہی ہوں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہ کلام خدا تھا، میں وہی خدا ہوں۔ یہ کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، میں وہی ہوں جس نے تمہاری آنکھیں کھولی ہیں، میں وہی ہوں۔ ہلیلویا۔ ایک منٹ واپس آئے، میں وہی ہوں۔ رومیو 5 باب، سوری 3 باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھیے، جہاں پر میں وہی ہوں، یہی راست باز کھلاتا ہے، یہی آنکھیں کھولتا ہے، یہی میرے آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ وہی ہے۔ اس پر ہمیں مان لائیں کہ کیا تو ایمان لاتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ ہاں، اے خداوند وہ کون ہے جس پر میں مان لاؤں، جو تجھ سے باتیں کرتا ہے؟ میں وہی ہوں جس نے تجھ کو شفا دی ہے، جس نے تیری آنکھیں کھولی ہوئی، وہی ہوں۔ جی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کی جلال سے محروم، خدا کے جلال سے محروم۔ میری اس دنیا میں اسی قبر اب ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ دھکا پڑا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور جس پر خدا کا جلال ظاہر ہو جاتا ہے اور خدا نے اپنے خون کی قوت اور قدرت سے اس کے بدن کی تکلیفیں کھول دیتا ہے، اس کی آنکھیں جو جنم کی اندھیان کو کھول دیتا ہے، اور آدم اور حوا کی روحانی آنکھیں کیا ہو گئی؟ بند، اور جسمانی آنکھیں کھل گئی، اور گناہ ان کی زندگی میں داخل ہو گیا، اور موت بھی ان کے باعث اس دنیا میں آئی۔ خدا ان لوگوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے جو اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، جو ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کی آنکھیں بند کرتا ہے، روحانی آنکھیں ان کی بند کرتا ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کی جلال سے محروم ہے۔ جی واپس ادھر وہی ہے۔ پڑھے رومیو 26 مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے، اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے سبب سے، جو اس صلیب پر اپنی جان دے کر میرے اور تمام دنیا کے گناہوں سے نجات دی، مخلصی دے دی، رہائی دے دی، چھٹکارا دے دیا، اس کے فضل کے سبب سے، اس کی مخلصی کے سبب سے، جو یسوع مسیح میں ہے، جو یسوع مسیح میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائی، مفت راست باز۔ اس جنم کے اندھے کو اس کی آنکھیں مفت میں کھل گئی۔ ایک مفت میں اس کو کیا مل گئی؟ رہائی مل گئی۔ دو مفت میں اس کو کیا مل گئی؟ نجات مل گئی، اس کے فضل اور اس کی مخلصی کے باعث اس کو مفت کیا مل گئی؟ راست باز۔ اس نے کہا کہ اے سب پیاسوں میرے پاس آؤ، مجھ سے مفت پیو۔
یہ عیسائی نبی نے یسوع مسیح کی معرفت کہا اور اس کو مفت راست باسی مل گئی. آگے بڑھیں. اس نے کہا ایک خداوند میں ایمان لاتا ہوں. وہ پیچھے رومیو اس خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا. اس خدا نے اس کے خون کے باعث ایسا کفارہ ٹھہرایا، یعنی اپنے خود بیٹے یسوع مسیح کا خون اس نے صلیب پر قربان کرنے کے لیے خون، وہ برے کا خون، وہ ذبح کیا، وہ برا اس کا اس نے صلیب پر کیا دیا؟ کفارہ دیا. جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو. جو ایمان لانے سے کیا ملتا ہے؟ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کو فائدہ پہنچایا کہ ان کو مفت نجات ملے، ان کی راست بازی ان کو مفت ملے، اسے ہمیشہ کی زندگی کا ملے، مفت ملے. یہ خدا نے کیا. اس نے اپنے بیٹے کے خون کو بہا کر، اپنے بیٹے کے خون کا فدیہ دے کر میرے اور آپ کی نجات کا اعلان کیا اور میرے اور آپ کے گناہوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. اور مجھے اور آپ کو اپنے فضل اس کفارہ کے اور مغفرت کے باعث اپنے خون کے وسیلہ سے میرے اور آپ کی گناہ یسوع نے دھو ڈالے. آمین. پھر سے دوبارہ سے پڑھیے. اس کے خون کے باعث ایک ایسا، اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو. جو ایمان لانے سے کیا ملتا ہے؟ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے، جو گناہ پیشتر سے ہو چکے تھے، اور جن سے خدا نے تحمل کر کے، جس سے خدا نے کیا کیا تھا؟ تحمل کیا تھا، اور اس کو طرح دی تھی، اس کو طول دیا تھا، اس کو ڈھیل دی تھی. ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کریں. اپنی راست بازی کو کیا کریں؟ ظاہر. اور اس کو کیا کیا؟ اس نے طرح دی. کیا دی؟ طرح دی. تحمل کر کے ٹھہرا. اور آج تک وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا اور تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. کون سا شخص یسوع مسیح پر ایمان لائے تاکہ خدا اس کو مفت نجات دے اور اس کو مفت راست باز چلائے. اور واپس ہم اسی جگہ پر آئیں اور اس کی 37 آیت پڑھیے. اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں. اے خداوند میں کیا لاتا ہوں؟ ایمان لاتا ہوں. اور اسے سجدہ کیا. اور اسے سجدہ کیا. جو ایمان لائے اور یہ جو ایمان لاتے ہیں اس کو کیا خدا فائدہ پہنچاتا ہے کہ وہ مفت راست باز ٹھہراتا ہے. یہ فائدہ ہے. یہ گناہ کی معافی ہے. وہ اس کو اس کے گناہ سے معاف کرتا ہے. وہ اس کو اس کی بیماری سے رہائی دیتا ہے. اس گناہ کے باعث موت آئی، اس گناہ کے باعث بیماری آئی اور بیماری نے انسان کو کچلا اور وہ موت تک پہنچ گیا اور خدا نے اس کو اس کے گناہوں سے کیا کیا؟ رہائی دی. اس مفلوج کو کہا ان کے ایمان کے وسیلہ سے جا تیرے گناہ معاف ہوئے. ایمان لانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، دوسروں کے ایمان کے لانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتا ہے. گناہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. شر کی مخالفت کیا ہے؟ گناہ ہے. اور گناہ کیا لاتی ہے؟ بیماری لاتی ہے. گناہ کیا لاتا ہے؟ خدا سے جدائی کو لاتا ہے. گناہ جو ہے خدا سے انسان کو دور کر دیتا ہے. گناہ جو ہے موت لے کر آتی ہے. اور یہ موت کون سی ہے؟ ابھی موت. اے گناہگاروں سب میرے پاس آؤ اور مجھ سے مفت لو. یہ اس کا نام یسوع ہے. کس نے تجھ کو شفا دی؟ یسوع نے. یسوع کون ہے؟ وہ نبی ہے. یسوع کون ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے نبی. لیکن میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یسوع کون ہے؟ یسوع کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے؟ سزا. یسوع اس دنیا میں جب تک ہے نور ہے. جب تک یسوع اس دنیا میں نور ہے اس سے نیکیاں سرزد ہوتی رہیں گی. جب تک اس دنیا میں ہے راست بازی مفت ملتی رہے گی. جب تک اس دنیا میں ہے سچائی آزاد کرتی رہے گی. آمین. اور تو نہ
ایمان لا, اور وہ اس پر کیا لایا؟ ایمان لایا. اس کو فائدہ کیا ملا؟ وہ راز پر چلا, اس نے اس کو سجدہ کیا. آمین. آگے بڑھیں. یسوع نے کہا, میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں, میں دنیا کا عدل کرنے کے لیے, انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں, تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں, جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں. اور جو دیکھتے آدم اور حوا کی آنکھیں بند کر دی گئی تھی, وہ دیکھتے وہ دیکھتے. یسوع نبی نے کیا کہا؟ یہ کلام کو سنتے ہوئے نہیں سنتے, آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے. ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان لائے اور شفا. یسوع نے کیا کہا؟ میں عدل کرنے کے لیے ہوں, جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں, جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں. جو دیکھتے ہیں وہ اندھے. یہ بات فوقی فریسیوں کو لڑ گئی. ہاں آگے دیکھیں. جو فریسی اس کے ساتھ تھے, انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا, کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ کیا ہم بھی اندھے؟ یسوع نے ان سے کیا کہتے ہیں اردو کو محاورہ کیا ہے؟ چور کی داڑھی میں تیمور کا, کیا ہم بھی اندھے؟ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے ان سے کہا, اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے. اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے. روحانی اندھے جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جان نہیں کہ ہم گناہ کے بارے میں جان رہے ہیں. جو روحانی اندھے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ گار ہوتے ہیں. خدا آج روحانی اندھوں کی آنکھیں کھول کر ان کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے ہے, وہ عدل کرنے کے لیے ہے. جی. اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے, مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں, پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے. یہ بات ہے. اگر کوئی گناہ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو گناہ نہ کہے, اگر کوئی یسوع مسیح کے بڑے بڑے معجزات دیکھتے ہوئے اس کا اقرار نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ روحانی اندھا ہے. اگر کوئی لنگڑے لولو کو اور مفلوج کو اپنی چار پائی اٹھاتے ہوئے دیکھے اور یہ سنے کہ جاتے ہوئے گناہ معاف ہوئے, اور یسوع کو کہے کہ وہ کفر بکتا ہے, تو وہ کیا ہے؟ اندھا اور خدا نظر ہے, اور ان کے گناہ خدا کیا رکھتا ہے؟ قائم رکھتا ہے. اگر کوئی صحیح معجزہ دیکھے, جنم کا اندھا شفا پا جائے, اس کی تحقیقات کرنے شروع کر دے, جیسا نیب کرتی ہے, نکلتا کچھ نہیں ان کے پاس, اور پھر جب یہ ان کی طرح تحقیق کرتے ہیں, بار بار پوچھتے وہ کون تھا, اس نے کہا یسوع. وہ کون تھا جس نے تمہاری آنکھیں کھولی؟ اس نے کہا نبی. اس نے اس کے ماں باپ کی تحقیق کی, انہوں نے کہا کہ یہ بالغ ہے, اس سے پوچھو. اس نے ان سے کہا, بار بار پوچھا, اس نے کہا کہ تم اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم ہو, ہم کیوں ہو, وہ تو گناہگار ہے. یہ یسوع کو کافر, یسوع کو گناہگار کہتے. لیکن خداوند یسوع سے کہا, جو آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں, جو کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں, وہ کیوں کر شفا پائے, وہ کیوں کر توبہ کریں. خدا نے تحمل کر کے جو ہے وہ کرا دی تھی, اور اس نے لانگ ٹائم انسان کے لیے ٹھہرا دیا تاکہ وہ توبہ کرے, تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے. لیکن ان کو کہا کہ تم دیکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہو, اس لیے یہ گناہ تمہارے اندر کیا رہیں گے؟ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا, ہمیں اختیار کیا, جس کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہو. جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رکھو. خداوند یسوع مسیح اس لیے میں آیا کہ کسی کے گناہ قائم نہ رکھے جائے, بلکہ اس لیے آیا تاکہ وہ توبہ کریں, رجوع لائے, تاکہ ان کے گناہ اٹھائے جائے, اور اس طرح سے آسمان سے ان کے لیے تازگی کے دن ہے. آج ہم نے اس بات کو جانا, جو کلام مقدس کی مخالفت کرتا ہے, جو یسوع مسیح کی مخالفت کرتا ہے, جو یسوع مسیح کی تعلیم کی مخالفت کرتا ہے, جو خدا باپ کے روح القدس کو تسلیس نہیں مانتا, وہ گناہ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. یسوع مسیح کی مصلوبیت کو نہیں مانتا, وہ گناہ کرتا ہے. یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ اور تیسرے دن جو ہے قبر پر فتح اور موت پر فتح کو نہیں مانتا, وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. کیونکہ شریعت جو ہے, شرع جو ہے, اس نے گناہ کی کیا کرائی؟ پہچان کرائی. جو شرع جو ہے, شریعت جو ہے, وہ مسیح تک لانے کے لیے ہمارا کیا بنی؟ استاد بنی. اب مسیح یسوع پر جو ایمان لاتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں, اس میں جو شامل ہو جاتے ہیں,
جو مسیح کو پہناتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ گناہ کی مزدوری جو موت ہے، جو گناہ کی مزدوری موت ہے، جو گناہ میں پڑے رہتے ہیں، گناہ ان میں